بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وهما سنتان عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، ولنا ان الفم داخل من وجہ وخارج من وجہ حسا عند انطباق الفم وانفتاحہ، وحکما فی ابتلاع الصائم الریق ودخول شیء فی فمہ فجعل داخلا فی الوضوء خارجا فی الغسل۔ عزیزان گرامی قدر، فرائض وضو، سنن وضو اور نواقض وضو کا بیان ختم ہو چکا ہے۔ یہاں سے مصنف وقایہ رحمۃ اللہ علیہ فرائض غسل کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: المضمضہ کلی کرنا، والاستنشاق ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک صاف کرنا، یا آسان الفاظ میں جو ہم کہتے ہیں ناک کے نرم حصے تک پانی کا پہنچانا، اور تیسری چیز جو آگے بیان کریں گے مصنف، غسل سائر البدن، پورے بدن اور پورے جسم کو دھونا اور اس پر پانی کا بہانا اس طرح سے کہ کوئی مقام اور کوئی حصہ، کوئی عضو چھوٹنے نہ پائے۔ سب سے پہلے تو عبارت پر ہم غور کرتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کو اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، جیسا کہ یہ ایک اعتراض ہے، یہاں سے گویا وہما سنتان کہہ کر کے اس اعتراض کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی عبارت اگر کہتے تو مختصر بھی ہوتا، وفرض الغسل غسل جمیع البدن، لیکن بجائے اس طرح تعبیر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے المضمضۃ وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق، پھر آگے متن آ رہا ہے وغسل سائر البدن۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ان دونوں کی فرضیت چونکہ جدا گانہ ہے، یہ علیحدہ اور جدا جدا فرض ہے، اس لیے دونوں کو الگ بیان فرمایا۔ نیز اس طرح کی تعبیر سے اشارہ اس طرف بھی کیا گیا کہ یہاں فرض سے مراد و فرض الغسل میں فرض سے مراد وہ فرض نہیں ہے جو قطعی ہوتا ہے، فرض قطعی مراد نہیں ہے متن میں کہ جس کا انکار کرنے والا کافر قرار دیا جاتا ہے، بلکہ مضمضہ اور استنشاق کی فرضیت میں چونکہ مجتہدین کا اختلاف ہے، تو گویا یہاں فرض سے مراد عام ہے جس میں فرض عملی بھی داخل ہے۔ یہ 2 قسموں کے فائدے پیش نظر تھے یا ان کی طرف اشارہ مقصود تھا، اس لیے مصنف نے متن میں اس تعبیر کو اختیار کیا ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ شارح نے اشارہ فرما دیا وہما سنتان عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اختلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ان دونوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، اور وہ اسے قیاس کرتے ہیں وضو پر، گویا وہ غسل کو قیاس کرتے ہیں وضو پر، اور یہی ان کی دلیل ہے قیاس
کہ جس طریقے سے وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ مسنون ہے اور سنت ہے، اسی طریقے سے غسلوں میں بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دونوں چیزیں اور عمل سنت ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک غسلوں میں یہ دونوں چیزیں فرض ہے، وضو میں یہ دونوں چیزیں سنت ہے، جیسا کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ وَلَنَا أَنَّ الْفَمَ دَاخِلٌ مِّن وَجْهٍ، یہاں سے دونوں کی فرضیت پر احناف کا استدلال بیان کرنا چاہتے ہیں اور وضو اور غسل کا فرق کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں۔ نیز اس فرق کے ذریعے حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیاس کیا ہے وضو پر غسل کو، اس قیاس کو بھی باطل کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ اعضائے بدن کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ہر لحاظ سے اندرونی، یعنی انسان کے بعض اعضاء وہ ہے جو ہر لحاظ سے اندرونی ہے، بالکل نظر نہیں آتے، جیسے کہ انسان کا دماغ، اس کا دل اور اس کے بدن میں اور دیگر اعضاء ہے، گردہ ہے، پھیپڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا نہ غسل میں دھونا ضروری ہے اور نہ ہی وضو میں ان کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ حرج ہے۔ اعضاء کی دوسری قسم جو ہر طرح سے بیرونی ہے، یعنی ظاہر ہے، واضح ہے، جیسے کہ چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے، دونوں پیر ہے اور انسان کا اس کا پورا ظاہری بدن۔ لیکن ان میں بھی دوسری قسم جو بیان کی گئی جو ہر اعتبار سے واضح ہیں، اس میں بھی تمام کا دھونا فرض نہیں ہے۔ غسلوں میں تو تمام کا دھونا فرض ہے، اعضائے ظاہرہ کا، لیکن وضو کے اندر ان میں بھی صرف 3 کا دھونا فرض ہے اور ایک کا مسح کرنا ضروری ہے۔ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، دونوں پیروں کا دھونا، یہ اعضائے مغسولہ ہے، وضو میں ان کی دھونا فرض ہے، اور سر کا تو مسح کیا جائے گا۔ لیکن غسلوں میں پورے بدن ظاہری اور اعضائے ظاہرہ کا دھونا ضروری ہے۔ اب رہ جاتی ہے تیسری قسم کہ بعض اعضاء انسان کے بدن میں وہ ہے جو من وجہن، یعنی ایک اعتبار سے ظاہر ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ باطن ہے، یعنی داخلی ہے۔ ایک اعتبار سے جو ہے اندرونی حصہ ہے اور ایک اعتبار سے وہ بیرونی حصہ ہے، جیسا کہ ناک اور منہ والا حصہ، ناک اور منہ والا حصہ، منہ کا حصہ، یہ ایک اعتبار سے ظاہر اور ایک اعتبار سے باطن ہے۔ تو غسلوں میں تو ہمارے نزدیک ان کا دھونا فرض ہوگا، یہ غسلوں کے تحت داخل ہوں گے، لیکن وضو میں ان کی تطہیر اور ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ اچھا، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا ہے کہ وضو میں تو ان کا دھونا فرض ہو، ناک کے اندر والے حصے کا اور منہ کے اندر والے حصے کا، اور غسلوں میں دھونا فرض نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسلوں کے باب میں قرآن کریم نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے، فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت والے ہو، حدث اکبر اگر تمہیں ہو گیا ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اس میں کامل تطہیر مراد ہے، اور کامل تطہیر اسی وقت ہوگی جب منہ اور ناک کے اندرونی حصے کو بھی دھویا جائے گا۔ اور رہی بات وضو کی، تو وضو کے سلسلے میں مطلق غسلوں کا حکم آیا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو مطلق غسلوں کا حکم ہے، لہٰذا وہاں مبالغے کی اور کامل تطہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وضو میں ناک کے اندرونی حصے اور منہ کے اندرونی حصے میں پانی کا پہنچانا اور ان کی تطہیر یہ زیادہ سے زیادہ سنت رہے گی۔ یہ فرق قرآن کریم کی اس جو ہے عبارت سے اور اس کے حکموں سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے، جیسا کہ شارح ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، کہ ان الفم داخل من وجہ و خارج من وجہ حسن،
اور ناک یہ دونوں حصی طور پر خارج ہے اور باطن ہے، ایسے حکمی طور پر بھی خارج بھی ہے اور باطن بھی ہے، داخلی حصہ بھی ہے اور بیرونی حصہ بھی ہے۔ ہم سب سے پہلے منہ کو سمجھتے ہیں۔ حصی طور پر منہ کا حصہ، منہ یہ ظاہر ہے، اس لیے کہ اگر انسان جب منہ کھول دے پورا تو اندر کا حصہ واضح ہو جاتا ہے۔ عند انطباق الفم و انفتاحہ، انفتاح کھول دے وے تو منہ کا حصہ ظاہر ہو گیا، اور اگر انسان منہ بند کر لے وے، انطباق جسے کہتے ہیں، تو اس کا اندرون والا حصہ وہ بند ہو گیا، اندر کا نظر نہیں آئے گا۔ تو گویا حصی طور پر منہ کھولنے اور بند کرنے سے اس کا حصی طور پر ظاہر اور باطن، داخلی اور خارجی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، حکمی طور پر کیسے یہ فرق ہوگا؟ وہ اس طرح سے کہ روزے دار اگر تمام دن تھوک نگلتا رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اندرونی حصہ ہے، کیونکہ اگر یہ بیرونی حصہ ہوتا تو تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ منہ کے اندر والا حصہ ایک آدمی اگر تھوک نگل لے روزے کی حالت میں، نگلتا رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معلوم ہوا کہ یہ اندرونی حصہ ہے، یعنی اندر کی چیز اندر ہی رہی، خارج سے بحالت صوم کسی چیز کو اندر پہنچانا نہیں پایا گیا جو بنیاد ہے فساد صوم کی اور روزے کے ٹوٹنے کی۔ اگر وہ بیرونی حصہ ہوتا، منہ کے اندر والا حصہ، تو تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا کہ خارج سے ایک اندر چیز کو پہنچایا گیا، اور یہ ہو گیا اس کا حکمی طور پر بیرونی حصہ ہونا۔ اور جب دوسرا مسئلہ سمجھیے، اور جب کوئی چیز باہر سے منہ میں کوئی داخل کرے مگر حلق سے نیچے نہ اترے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیرونی حصہ ہے۔ کوئی چیز باہر سے منہ میں تو داخل کرے لیکن حلق سے نیچے نہ اتارے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیرونی حصہ ہے۔ اگر یہ اندرونی حصہ ہوتا تو باہر سے کسی چیز کے منہ کے اندر آتے ہی اور داخل کرتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن چونکہ یہ حکمی طور پر یہ بیرونی ہے، گویا باہر کی چیز باہر ہی رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں حصہ من وجہن بیرونی ہے اور من وجہن اندرونی ہے، لہٰذا غسل میں ان کا دھونا فرض ہوگا لیکن وضو میں دھونا فرض نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے مصنف آگے ناک کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْفُ، آگے فرمایا وَكَذَلِكَ الْأَنْفُ، ناک کا بھی معاملہ اسی طرح ہے، یعنی حصی طور پر اور حکمی طور پر اندرونی بھی ہے اور بیرونی بھی ہے۔ حصی طور پر سمجھیے، چونکہ ظاہری طور پر ناک کا اندر والا حصہ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے حصی طور پر یہ اندرونی ہو گیا، لیکن اگر کوئی غور سے دیکھے، دقت نظر سے دیکھے تو اندر والا حصہ نظر آ جاتا ہے، اس لحاظ سے بیرونی ہو گیا۔ اب حکمی طور پر سمجھیے کہ ناک سے بلغم اتر کر حلق میں پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک سے بلغم اتر کر حلق میں پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حکمی طور پر اندرونی حصہ ہے، گویا اندر کی چیز اندر ہی رہی، خارج سے کوئی چیز داخل کرنا نہیں پایا گیا، اور باہر سے کوئی چیز ناک میں داخل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بیرونی ہے کہ باہر کی چیز باہر ہے، اندر داخل نہیں کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے منہ کے حکموں کی طرح ناک کا بھی حکم ہو گیا کہ من وجہن داخل ہے اور من وجہن خارج ہے۔ اسی کو شارح عبارت میں سمجھانا چاہتے ہیں، وَحُكْمًا فِي ابْتِلَاءِ الصَّائِمِ الرِّيقَ، کہ حکمی طور پر جو ہے یہ خارج ہے روزے دار کا تھوک کو نگل لینے کے سلسلے میں۔ وَدُخُولِ شَيْءٍ فِي فَمِهِ، اسی طرح روزے دار کا کسی چیز کو منہ میں داخل کرنا، فَجُعِلَ دَاخِلًا فِي الْوُضُوءِ، تو وضو میں اسے داخل مانا گیا ہے، خارجاً فی الغسل، غسل میں اسے جو ہے خارج مانا گیا ہے۔ لہٰذا اعضائے ظاہرہ کی طرح
ناک اور منہ کے اندر والے حصے کا غسل میں دھونا اور اس کی تطہیر ضروری ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِيهِ صِيغَةُ الْمُبَالَغَةِ، اس لیے کہ غسل کے سلسلے میں قرآن کریم میں مبالغے کا صیغہ وارد ہوا ہے، فَالطَّاهِرُ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَالطَّاهِرُ وَفِي الْوُضُوءِ غَسْلُ الْوَجْهِ، اور وضو میں صرف چہرے کا دھونا ضروری ہوگا، ناک کے اندر اور منہ کے اندر والے حصے کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْفُ، اور اسی طرح ناک کا بھی معاملہ ہے حسی اور حکمی طور پر، جیسا کہ ہم نے سمجھا دیا۔ وَإِذَا تَمَزْمَزَ وَقَدْ بَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور جب کوئی کلی کرے جب کہ اس کے دانتوں میں کھانے اور کھانے جیسی کوئی چیز غذا وغیرہ اس کے دانتوں میں لگی ہوئی ہو، فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی چونکہ وضو ہو جائے گا اور یہ کلی کے اور وضو کے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کھانا یہ گیلا ہے، نرم ہے، عموماً جو ہے کھانے کے دانتوں میں ہونے کی صورت میں پانی کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس کے نیچے پانی پہنچ جائے گا، غالباً ایسا ہی ہوتا ہے، گویا کہ یہ طعام اور کھانا ایصال ماء کے لیے مانع اور رکاوٹ نہیں بنے گا، اس لیے وضو ہو جائے گا۔ اب غسل کا تیسرا فرض و بیان کرتے ہیں، وغسل سائر البدن، یہ وقایہ کا متن ہے، اور سارے بدن کو دھونا، سارے کہتے ہیں آگے اے جمیع ظاہر البدن، یعنی تمام ظاہر بدن کا دھونا فرض ہے۔ آگے حتیٰ سے اس پر جمیع پر تفریع پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پورے بدن کا دھونا فرض ہے، حتی لو بقی العجین فی الظفر، یہاں تک کہ اگر ناخن میں آٹا رہ جائے، فاغتسل، اور یہ غسل کر لے، تو لا یجزی، اسے لا یجزیو بھی پڑھ سکتے ہیں اجزا سے، یہ کفا یکفی کفایتاً کے معنی میں ہوگا، لا یجزیو، جیسا کہ آپ جو ہے اسے حاشیہ نمبر 7 میں دیکھ سکتے ہیں، لا یجزی معروف من الاجزاء بمعنی الکفایہ، اور جزا یجزی، لا یجزی بھی پڑھ سکتے ہیں فتحہ کے ساتھ، معنی ایک ہی ہوگا۔ بعض نسخوں کے اندر اسے مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دراصل حدیث یہ ہے کہ من ترک موضع شعرۃ من جسدہ فی جنابۃ لم یغسلها فعل به کذا وکذا من النار، وعید سنائی گئی ہے کہ غسل کے اندر بدن کا کوئی حصہ، کوئی بال، کوئی جگہ چھوٹنے نہیں پانا چاہیے، بال کے برابر بھی جگہ، تو ورنہ تو اتنا حصہ اسے جہنم میں جلنا ہے یا جہنم کی آگ اسے لاحق ہوں گی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ حاشیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 نمبر، وفی روایت الترمذی تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرۃ فعلم من هذا انه یفترض ایصال الماء الى كل جزء من الاعضاء فی الغسل۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت اور ناپاکی ہوتی ہے، لہذا بالوں کو دھو، چمڑے کو صاف کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ پانی کا پہنچانا، اعضاء کے ہر جز کے نیچے پانی کا پہنچانا غسل میں ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ناخنوں میں آٹا لگا ہوا ہو تو پانی اس کے نیچے تک نہیں پہنچ پائے گا، تو اس صورت میں غسل درست نہیں ہوگا۔ لیکن آگے کہتے ہیں، اسی کو کہا لو بقی العجین فی الظفر فاغتسل لا یجزی، کافی نہیں ہوگا غسل، وفی الدرن یجزی، اور اگر ناخنوں میں میل کچیل ہو تو کافی ہو جائے گا غسل۔ کیوں؟ اذ ہوا متولد من ہناک، اس لیے کہ میل اسی مقام سے پیدا ہوتا ہے، اسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے۔ وقذت تینوں، یہی معاملہ مٹی کا بھی ہے، یعنی اگر ناخنوں میں مٹی لگی ہوئی ہو تو بھی غسل ہو جائے گا، یہ مانع ایصال ماء نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الماء ينفذ فيه، اس لیے کہ اس صورت میں پانی جذب ہو جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اس سے ایک اصول ہمارے ہاتھ لگتا ہے کہ اگر اعضائے ظاہرہ اور بدن انسانی میں اگر ایسی چیز لگی ہوئی ہو کہ جو پانی کو بدن کے اندرونی حصے تک پہنچنے میں مانع اور رکاوٹ بنتی ہو، تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آج کل جو ہے یہ سیمنٹ ہے، ایسے ہی یہ آٹا یہ اس کا خمیر بن جاتا ہے،
خمیر کی خاصیت یہ کہ وہ پانی جذب نہیں کرتا، اس لیے نیچے تک پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح بعض قسموں کے چونے بھی سوکھنے پر پتھر بن جاتے ہیں، جیسے سیمنٹ سوکھتے ہی پتھر بن جاتا ہے، پانی جذب نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جو پانی جذب نہیں کرتی انہیں اچھی طرح رگڑنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، پھر غسل ہوگا۔ اگر رگڑے بغیر، انہیں نکالے بغیر پانی اگر بہا دیا جائے تو ایسی چیزوں کے ہوتے ہوئے غسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اندرون تک اور بدن کے اس حصے تک پانی کے پہنچنے کے لیے مانع ہے۔ البتہ اگر آٹا خمیر کیا ہوا نہ ہو، یعنی پانی جذب کرنے والا چونا نہ ہو جیسے، تو اس صورت میں غسل ہو جائے گا۔ جیسے کہ کہا انہوں نے مٹی ہے اور میل کچیل ہے، کیونکہ پانی کو سرایت کرنے اور جذب ہونے میں یہ مانع نہیں ہے۔ یہی حال آگے بتایا، وَكَذَا الصِّبْغُ بِالْحِنَّةِ، اس کو صبغ بھی پڑھ سکتے ہیں، صبغ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بالحنہ یعنی اسی طرح ہاتھ کو مہندی سے رنگنا، یہ بھی پانی کے پہنچنے کے لیے چونکہ مانع نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ایک بات ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ یہاں حنہ یعنی مہندی سے مراد وہ مہندی ہے جو دیسی مہندی ہوتی ہے اور پتوں کو پیس کر کے جو ہے وہ جو لگائی جاتی ہے۔ لیکن فی زمانہ چونکہ مہندیوں میں بہت سے ایسے کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں اور ایسی چیزوں کی ملاوٹ اور آمیزش ہے جو پپڑی جما دیتی ہے اور سوکھنے کے بعد جو ہے وہ پرت در پرت ہاتھوں پر جم جاتی ہے، اور غور آپ کریں گے اگر تو وہ پانی کے پہنچنے کے لیے مانع بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کی اور اس قسموں کی اگر کوئی مہندی ہو تو اس کے ہوتے ہوئے غسل نہیں ہوگا، جو پانی کے چمڑے تک اور اندرونی حصے تک پہنچنے کے لیے مانع ہے۔ فالحاصل ان المعتبر فی ھذا الحرج، گویا کہ اب ایک اصول بتا دیا کہ اس سلسلے میں یعنی جواز غسل اور عدم غسل، غسل ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں اعتبار حرج کا کیا گیا ہے۔ شریعت میں چونکہ حرج مرفوع ہے اور اٹھا لیا گیا ہے، لہٰذا جن چیزوں کے ختم کرنے میں، دور کرنے میں، صاف کرنے اور ہٹانے میں حرج ہوگا وہاں شریعت جو ہے جواز غسل کا حکم دے گی۔ جیسے کہ جو ہے آٹا کبھی لگ گیا، عموماً نہیں لگتا ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہوگا، وہاں ہٹانے میں حرج نہیں ہے، تو وہاں پر اس کو مشقت کے ساتھ ہٹا کر غسلوں کو انجام دیا جائے گا۔ اسی اصول کے اوپر آگے کے مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے کے مزید مسائل کو آئندہ سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔